برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو تے عزیزو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کلمات حق کا بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت تے برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت دی اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ جنہیں حضرات نے یہ زمین دیتی ہے تے مسجد بنائیے تے تعاون کیتے، مدرسہ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ تمام حضرات دے جان، مال، رزق، اولاد، زندگی، گھر، ایمان برکت عطا فرما۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اعلان فرمائے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پکی بات ہے، رب دے نزدیک یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام اللہ دا آخری دین ہے۔ اس دین دے بعد زمین دے اتے تے آسمان دے تلے اللہ دی طرف کنے کو بیا تے نواں دین نہیں آمنا۔ مومن مسلمان دا عقیدہ ہے سارے پاک پیغمبر دے بعد زمین دے اتے تے آسمان دے تلے اللہ دی طرف کنے کو بیا تے نواں نبی بھی پیدا نہیں تھی ہونا۔ یہ قرآن مقدس یہ اللہ دا آخری بیان ہے، آخری کتاب ہے۔ این کتاب دے بعد اللہ دی طرف کنے زمین دوتے کوئی بھی نوی کتاب بھی نہیں آمنی۔ کتاب آمن دا دروازہ بند، نبوت دا دروازہ بند، تے نویں دین آمن دا دروازہ بند۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے بعد دسا دیتے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جرا بندہ دین اسلام دے سوا کوئی بیا دین تلاش کرے سی، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، او دین ہرگز قبول نہ کیتا ویسی۔ آگے وعیدی بیان فرما دیتی ہے، وَهُوَ فی الآخرت من الخاسرین، او بندہ میدان قیامت خائب خاسر تھی سی، ہلاک تے تباہ تھی ویسی، جرا دین اسلام قرآن کو چھوڑ کے اور دین تلاش کرے سی۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر دا زندہ معجزہ اس ٹائم امت دے پاس اللہ دا قرآن ہے۔ کائنات دے اندر این کنے وڈی اعلیٰ افضل اچھی سچی کتاب موجود نہیں۔ احسن الکتب
افضل الکتب، اکمل الکتب، سید الکتب، خاتم الکتب، خاتم الکتب، یہ قرآن مقدس ہے۔ سارا عقیدہ اویں ہوئے جویں اللہ دا قرآن آدے، سارا عمل اویں ہوئے جویں پاک پیغمبر دی سنت تے حضور دا فرمان آدے۔ یہ دو چیزاں لازم ملزوم ہیں، ایمان اعتقاد عقیدہ تے اعمال صالح اچھا عمل۔ اور میں یہ بھی عرض کر دیواں میدان قیامت دے اندر جرا جنت دا داخلہ ہو سی او ایمان اعتقاد عقیدے دی بنیاد تے ہو سی۔ ایک بات۔ نمبر دو، سارے اعمال دی مقبولیت دا مدار عقیدے تے ہے۔ عقیدہ صحیح، عمل قبول، عقیدہ خراب، عمل مردود، اللہ دی بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول نہ ہو سی۔ کدیں کریں تسا آدھے ہو بندہ تا مرزائی ہے، ان نلکا لوا دیتے، کھو کھٹوا دیتے، ہسپتال بنوا دیتی ہے، سڑک بنوا دیتی ہے، چاولیں یا دیگاں پکا کے تقسیم کریں دے، ہے تا راوزی لیکن شربت دا سبیلاں لائی پئے۔ یاد رکھیں اعمال دی مقبولیت دا مدار عقیدے تے ہے۔ عقیدہ صحیح، عمل قبول، عقیدہ خراب، عمل مردود، اللہ دی بارگاہ وچ منظور تے مقبول نہ سی۔ میں تو عرض کر لینا مشرکین مکہ وہ چنگے عمل کدیں کدیں کریں دے ہن، صدقات کریں دے ہن، خیرات کریں دے ہن، حاجیں کو پانی پلیں دے ہن، بیت اللہ دا طواف کریں دے ہن، عمرے کریں دے ہن۔ ابو جہل نے 65 حج کیتا ہا، توجہ کیتی بیٹھے ہو، لیکن قبول کیوں؟ عقیدہ خراب ہا۔ تے مشرک دی تعریف ہی ایجا ہے، مشرک او کو آدن جرا خدا کو مننے تے خدا دنال شریک کرے، او کو کیا آدن؟ مشرک۔ قرآن کی لکھا کرے کئی لوگ ایسے ہیں جرے خدا کوئی منے دن تے شرکی کرے دن۔ یہ سارا قرآن بھریا پے کہ مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منے دے ہن تے رب دی صفات کو بھی منے دے ہن۔ یہ کوئی ہک سپارہ نہیں، ہک آیت نہیں، یہ سارا قرآن اس بات تے گواہ ہے۔ اللہ فرمائے دسائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ مِنْ سوال کرو ان مشرکین مکہ نے پوچھو معدومن ان کو وجود دیون والا کون، نہن ان کو پیدا کرنے والا کون۔ قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ
یہ گل کرے سن یہ جواب دے سن جو ساڑے پیدا کرن والا کلا خدا ہے. وہ اللہ دی ذات دے قائل ہن، صفات دے قائل ہن. قرآن مقدس نے اور مقام دیتے بیان کیتا، اور مقام دیتے اعلان کیتا. فرمانے لوگو یہ جتنے مشرک ہن کئی سو یہ بت تقریباً 360 بت بنائی پہ ہن، انہیں دی پوجا ہی کرنے ہن اور بڑے مجسمے بھی بنائی پہ ہن. لیکن باوجود انہیں بتیں دے پوجا کرن دے خالق کائنات کو وطوی منے دے ہن. رب دی ذات دے قائل، صفات دے قائل. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے بیان کیتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو، انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بناون والا کون، آسمان دے بناون والا کون. قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن، یہ جواب دے سن جو زمین تے آسمان دے بناون والا کلا خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں دا نظریہ تے عقیدہ اپنی کتاب وچ دسے جو یہ سارے مشرک میری ذات دے قائل، میرے صفات دے قائل ہیں. یہ میرے دوستو یہ کوئی ہک مقام نہیں، ہک جگہ نہیں، ہک سپارہ نہیں، ہک آیت نہیں، یہ تو سارا قرآن بھریا پہ. قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا. قرآن مقدس ہی چایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. میرے پاک پیغمبر انہیں مشرکین مکہ کنے پوچھو انہاں کو آسمان کنے رزق دیون والا کون، زمین کنے رزق دیون والا کون، انہیں نے اکھی نہ مالک کون، انہیں نے کنے نہ مالک کون، قوت سامعہ تے قوت باصرہ دا مالک کون، زندہ وچو مردہ تے مردہ وچو زندہ پیدا کرن والا کون، مدبر الامر کون. قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن، یہ جواب دے سن جو تمام صفتہ خدا دا اپنائن. میرے دوستو یہ کوئی ہک جگہ نہیں، یہ تو تسا حضرات آج جمعہ دا دن ہے عصر تک بیٹھو تے اے میں آیات تے کو کٹ کٹ کے دساں. یہ مشرکین مکہ یہ رب دی ذات کو بھی مننے ہن تے رب دے صفات دے بھی قائل ہن. قرآن مقدس نے اور مقام دیتے بیان کیتا، اور مقام دیتے اعلان کیتا. فرمانے لوگو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو، انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بناون والا کون، آسمان دے بناون والا کون، چاندر تے سورج کو چلاون والا کون. قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن، یہ جواب دے سن جو خدا دا نظام ہے، خدا دا انتظام ہے، اللہ آپ پہ چلے نا. اور مقام دوتی آیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو، انہیں کنے پوچھو یہ آسمان کنے بارش دیون والا کون، مردہ زمین کو زندہ کرن والا کون، نباتات کھیتی اگاون والا کون، توڑے رزق دا انتظام کرن والا کون. قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن، یہ جواب دے سن جو تمام صفتہ خدا دا اپنائن. یہ سارا قرآن اس بات تے شاہد تے گواہ ہے جو مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منے دے ہن تے صفات کو بھی منے دے ہن. تے حج دا موقع آوے ہا
وہ تلبیہ بھی پڑھ دے ہن یہ الفاظ آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک رب آسا حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں. ان تو ساکھ سو یہ تلبیہ اسیں تے ایویں پڑھ دے ہیں اسا مومن کیوں او مشرک کیوں انہیں کوئی ایک بیماری لگ گئی ہے انہیں این تلبیے دے اگو ایک ٹکڑا اپنے بتیں دے نام دا گھڑ کے ملا دیتا ہا یہ بیماری سارے ملک چ آئی کھڑی ہے یہ پیوند تے ٹکڑے لاون دی وہ آدھے ہن تلبیہ پڑھ دے ہن لیکن یہ جملہ اگو ملے دے ہن آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک رب آسا حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں الا شریکن تملکہ مگر تیرے چھوٹے چھوٹے خدایان جڑے اساں تیار کیتن بت لات منات عزا ہوبل جڑے بت اساں تیار کیتن اے چھوٹے خدایان تے وڈا خدا تو آپ ہی انہاں مالک تو آپ ہی یو ٹکڑا ملایا انہاں صدقات ختم خیرات ختم حج نے پانی پلاون والا ثواب ختم کئی عمرے کی تن ثواب ختم میدان عرفات دی حاضری دیتی ثواب ختم. میرے پیارے دوستو تسا حضرات مسیح تعمیر کریں دے ہو مشرکین مکہ نے کعبہ دی تعمیر کی تھی ثواب ختم. میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ نے جر عمل کیتا جری نیکی کی تھی ساری انہیں تباہ تے برباد تھی گئی اس واسطے انہیں لوگوں دا عقیدہ خراب اعمال دی مقبولیت دا مدار کر شہتے ہے عقیدہ عقیدے دا وڈا مسئلہ اہم مسئلہ ضروری مسئلہ جڑے سارے پیغمبر بیان کریں دے رہن او یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات چی وحدہ لا شریک لا اللہ تعالیٰ اپنے صفات چی وحدہ لا شریک لا اللہ تعالیٰ اپنے اقوال چی وحدہ لا شریک لا اپنے افعال چی وحدہ لا شریک لا یہ سارا کارخانہ کائنات دا اللہ دا محتاج ہے تے اللہ کسے دا محتاج نہیں. 23 سال پاک پیغمبر ایجا بات سمجھیں دے رہن دسیں دے رہن بیان کریں دے رہن لیکن پاکستان دا مسلمان اپنا عقیدہ قرآن دے مطابق نہیں بنا سکیا. میرے کولو کئی مثالہ موجود ہیں بلکہ حقائق ہیں. ضلع جنگ دے اندر ایک پیر دی دربار دوتے ہیں ایک بیر کھڑیے تھے توجہ کیتی بیٹھے ہو یہ پاکستانی حضرات ویندن بیر دے تلے کپڑا بچھا باندھن اگر کوئی کچا پکا بیر ڈھائے پے آدن پوتر پیدا تھی سی اگر کوئی پاتر گر پے ہوا دنال تا آدن دھی پیدا تھی سی جیرا مزار اللہ جوانے نہ اون دا بیٹا ہا نہ اون دی بیٹی ہے. ہن میں تو سکنے پوچھدا جیرا بیر کو خدا سمجھی کھڑے ان عقیدہ قرآن دے مطابق ہے دسو تساں جواب ڈھلا پہ دیندے تساں رلے بیٹھے ہو. یہ پاکستان دے جو لوگ بیمار ہیں ساڑھے بارے آدھن یہ پیریں بزرگیں فقیریں کو نہیں بنے دے اولیاء کو نہیں بنے دے تمام اولیاء کو منے دے ہیں
تمام بزرگیں تے ولییں کو منیندے ہیں لیکن خدا دی مخلوق منیندے ہیں، خدا دا محتاج بندہ منیندے ہیں، جنہیں کو رب نال شریک نشے کریں دے۔ یہ دھیاں تے پوتر جمن والا کون ہے؟ یہ قرآن دا مسئلہ ہے، مولوی دا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اعلان کیتے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میری مرضی آ کے کہیں کو دھیاں دیواں، مرضی آ کے پوتر دیواں، مرضی آ کے جوڑے جوڑے دیواں، مرضی آ کے کچھ بھی نہ دیواں۔ دھیاں تے پوتر کون دیں دے؟ اللہ۔ جد الانبیاء، انبیاء دا وڈا دادا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پوتر کوئنا، عمر تھی گئی 86-87 سال۔ توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ رب کنے دعا منگ دیں، رب حبلی من الصالحین، ایک نیک پتر تا فرما۔ یہ انبیاء دے ہاتھی کی نہیں، یہ کہنے ہاتھی چے۔ جڑے ویلے 86 سال دی عمر تھئیے، 87 سال دی اللہ ہی کا پتر عطا کیتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ آپ دی دوسری بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کنے پیدا تھین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اماں دا نام سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دی جڑی پہلی بیوی ہے خاندان دی رشتہ دار عمر دے لحاظ نال وڈی حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں دلی چ امنگ تے رشک پیدا تھے کہ میرے بعد آئیے اللہ پاک کو اولاد کریں نواز دیتے، میں اولاد کریں محروم ہاں۔ سیدہ سارہ دی عمر تھی گئی 95 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر تھی گئی 99 یا 100 سال۔ فرشتے انسانی شکل وچ آئین، دروازہ کھٹکھٹائے، پیغمبر نے دروازہ کھولے، مہمانے کو بلہا لیتے، 9 بندے ہن، 7 بندے ہن یا 5 بندے ہن، آپ بڑے مہمان نوازن، بچڑا ذبح کیتے نے، کباب بنا کے انہیں دے اگے رکھے نے، وہ ہک بے دو دیکھن پائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کوئی دشمنن روٹی نہیں پہ کھاندے، میرا کھانا قبول نہیں پہ کریں۔ انہیں کہ اللہ دا پیارا پیغمبر ساری غذا اے نہیں، اسا انسان نسے، اسا فرشتے ہیں، کیویں تشریف گن آئے ہو؟ تے کو خوشخبری سنا منائے ہیں۔ یہ جیری تواری وڈی بیوی ہے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، اللہ دا فیصلہ تھا میں ای کوئی پتر عطا کرے سا۔ یہ پردہ ایڈو بیٹھا کھائی، فرشتے ایڈو بیٹھے آن، سیدہ سارہ ایڈو گھر ہی چاہی، یہ اندر آ گئے ہیں کہ فرشتے کرے پردہ۔ خوشخبری سن کے آدھی ہَذَا لَشَيْءٌ عجیب، اے تو عجیب بات ہے، بالی شیخل، گھر والا میرا بوڑھا ہے، انا جوزن، میں بوڑھی باجاں، آج تے بچہ پیدا نہیں ہویا۔ اللہ دے ملائکہ دن اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل بیت گھر والی تو تعجب پہ کریں دی، تیرے گھرانے تے اللہ دی رحمت برکت
اللہ پاک نے فیصلہ کیتے جو میں بوڑھی تے بوڑھی کو بڑھاپے وچ بچہ عطا کرینا. حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہویا. کتنے بیٹے تھی گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں. رب دی بارگاہ دے اندر شکریہ پیدا کرن، عرض کرن ربا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حمد ذات پاک دا، شکر ذات پاک دا جمع کو بڑھاپے وچ اسماعیل تے اسحاق عطا کیتا. جد الانبیاء، انبیاء دا وڈا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتر کائیں دیتن؟ نبی دعا کائیں کنے منگدا؟ یہ خزانہ کہنے پاسے؟ یہ ایک نبی دا حال ہے. دوسرا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، بیٹا کوئی نہیں، بیوی دی عمر تھی گئی 99 سال، تو آپ دی اپنی عمر 120 سال. 99 سال دی بڈھی عورت تے 120 سال دا مرد یہ بچے جنن دے قابل ہیں نہیں. اسباب ختم، لیکن اللہ اسباب دا محتاج. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ فرمائندے ہو جا، حکم تھی ویندے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی آجی انکساری کمزوری بھی نال ڈسی ہے. رات کو اپنے کمرے دے اندر، حجرے دے اندر رب کریں دعا پہ منگدن. عرض کیتے قال رب انی وہن العظم منی، ہڈا میرا کمزور ہو چکن. واشتعل الراس شیبا، وال چٹے تے سفید ہو چکن. کانت امراتی آکرن، عورت بوڑھی پانجے، بچے جنن دے قابل نہیں. فہب لی من لدنک ولیہ، میں کو پتر عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر تو منگدا پئی، میں خدا تینوں ڈیریاں تینوں پتر عطا کرے سا. ہو سی بھی پیغمبر اُنکو میں کتاب ہی نال دے سا. اُندا نا تو یحییٰ رکھی. اینا دا بندہ پہلے زمین تے پیدا نہیں ہویا. تیرا پیرا پتر سی جندنا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو سی. حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہیں. رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا اللہ مدسن ایاز کو پہنچ چکا. عورت بوڑھی پانجے، بچے جنن دے قابل نہیں، کیا میں دوجی شادی کرے سا؟ اعلان ہویا شادی کوئی نہ کرے سے. کیا میں جوان وال تھی سا؟ تو جوان ہی کوئی نہ تھی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر میں جو قادر کریم علی کل شیء قدیر، میں تک یہ حالت جدے سائیں پوری کریں، میں تک بیٹا پیغمبر عطا کرے سا. حضرت زکریا علیہ السلام بشری تقاضے دے تحت حیران رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے میں کو کوئی علامت دسو ہا جو میرے گھر پوتر پیدا تھی سی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر جڑے ویلے کمرے دے وچوں جس کمرے دے اندر تو عبادت کرے نہیں، ریاضت کرے نہیں، جڑے ویلے تو کمرے دے باہر نکل سے 3 دن تائیں یا 3 راتی تائیں لوگ نال کلام نہ کر سکسے، بات نہ کر سکسے. ایک کوئی عارضی نہ عارضہ نہ ہو سی، ایک کوئی بیماری نہ ہو سی، ایک کوئی تکلیف نہ ہو سی، اے علامت ہو سی. جڑے ویلے تیرے نال ایک کیفیت تھی ونجے اوہلے اشارے نال گفتگو تے بات کری. جڑے ویلے ایک کیفیت تھی ونجے اوہلے سمجھ گنی جو تیری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، میں تکو بیٹا پیغمبر عطا کرے سا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا تھے. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ ان نبیوں کو پتر کائیں نہیں تے. نبی دعا کائیں کنے منگدا ہا. یہ خزانہ بیٹے تے بیٹے نہ کہنے پاسے، یہ اون دے پاسے.
یہ تو میں تو قرآن دی تقریر سنائیے تے پاکستان دے لوگوں دا حال ہی دسی ونجا. ایک دوست گال سنائی ہے اساں دو بھرا اپنے بند دے اندر کھیت دے اندر ہل پہ چلیں دے ہاسے زمینداراں تے ساری بستی دے اندر عورتاں دول پیاں وجیں جہان. ساری ماں بوڑھی ہئی اسا ہل چلا کے فارغ تھی کے گھر پہنچے. اماں سارے سامنے روٹی رکھیے. اسا اماں کنے پوچھے اماں یہ ساری بستی دے اندر اج دول پیا وجدہ ہا کوئی شادی ہائی؟ اماں کے بچڑے شادی نہ ہائی او جنگلی جرا فلانی جادو تے کرہیں کھڑے تھی ہا. ایک عورت کو پوتر دیتے تے منوتی ہائی تے عورتاں دول چاہ کے ان کرہیں نے پاس گیا ہن. شادی نہ ہی او منوتی ہائی. وہ دوست آکھن لگا میں کہ وہ اماں خدا تختہ کڈھیں کرہیں دا ساری بستی والے عورتیں کو پتری جو کرہیں پیا دیں دے. وہ آدھے میری والدہ میں کہا کہ نام بچڑا این آکھ تو سر ڈویں پھرا اون کرہیں نے دیتے ہوتا ہو. تو سمجھ کو لسو جیری قوم اپنا عقیدہ بھی قرآن دے مطابق نہیں بنا سکی پیغمبر دی تعلیم دے مطابق نہیں بنا سکی اے موت دے بعد کامیاب کیویں تھی سی. ساڈے تے الزام اے کہ ولییں کو نہیں منیں دے اے گستاخ ہیں اے پیریں کو نہیں منیں دے اے اولیاء دے منکر ہیں. اساں اولیاء دے منکر نہیں سے اساں پیریں بزرگیں دے منکر نہیں سے منیں دے ہیں. اساں تواڈی عمل دے منکر ہیں جڑا شرکیہ کم تساں کھڑے کرے دیو. وہ سن دے بیٹھے ہو یہ اج دا جڑا درس ہے تے تقریر ہے وہ یہ جو اپنا عقیدہ قرآن و سنت مطابق بناونے. یہ سارا کارخانہ کائنات دا کہنا محتاج ہے اتنی پکا. نبیین خدا دے محتاجن ولین خدا دے محتاجن غوثن خدا دے محتاجن کتبن خدا دے محتاجن ابدالن خدا دے محتاجن فرشتن خدا دے محتاجن جناتن خدا دے محتاجن زمین تے آسمان خدا دے محتاجن چند سورج ستارے خدا دے محتاجن ہوا خدا دی محتاجن بندن پرندن درندن چرندن خدا دے محتاجن جمادات نباتات حیوانات خدا دے محتاجن. میرے پیارے دوستو سارا کارخانہ ہے کائنات دا اللہ دا محتاج ہے. اللہ کسی دا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات جی وحدہ لا شریک لہ اللہ اپنے صفات جی وحدہ لا شریک لہ اللہ اپنے اقوال جی وحدہ لا شریک لہ اپنے افعال جی وحدہ لا شریک لہ. اندر تو لچک پیدا نہیں کر سکتا اگر مخلوق کو خالق لال شریک کرے سے ہمیشہ واسطے جنت دا داخلہ بند. قرآن اعلان کر دیتے. افسوس ہے جو قرآن دا ترجمہ اگر سارے پاکستان دے مسلمان سمجھ گھندے تو کوئی بات ہی نہ آئی. اللہ پاک اعلان کر دیتے لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سارے گناہ میں تیرے معاف کر چھوڑے سا لیکن شرک والا گناہ معاف نہ کرے سا. اگر سچا ہے ایمان ہے اعلان تھی گئے قیامت دے میدانی تو نہیں آگ سکتا میرے کو پتہ کوئی نہ. یہ اللہ دا بیان ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ دا فرمان ہے. کائنات والے لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سارے گناہ میں معاف کر چھوڑے سا لیکن شرک والا گناہ معاف نہ کرے سا.
تھوڑے واسطے کتاب لکھی نے، یہ پاکستان ہی چھپی ہے، پاکستان ہی وکی ہے، لیکن میں کو ایک بندے ہدیہ مفت دیتی ہے۔ جمعہ دا ٹائم ہی مختصر ہوندے تسائیں این موقع دوتے آندے ہو، جلدی نیوے آندے این لکھ دیتے جو حاجت روا تے مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تمام انبیاء دی امداد حضرت علی کرندہ رہے۔ میں حضرت علی دا غلام ہاں، حضرت علی دے غلام دا بھی غلام ہاں۔ حضرت علی نبی سیدنا صحابی ہے، نبی سیدنا داماد ہے، نبی سیدنا چچا زاد بھائی، اشرا مبشرہ چوئے، جنتی ہے، بہشتی ہے، لا شک فی بات ہے، لیکن مشکل کشات حاجت روانی، مشکل کشات حاجت روا کلا خدا۔ یہ تورے واسطے کتاب لکھی نے، انہیں ہوتے کوئی پابندی نہیں، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، آج ذمہ دار نہیں، جب تک زندہ ذمہ دار ہاں۔ یہ تورے واسطے تورے عقائد خراب کرنے واسطے لکھی نے، یہ اللہ دی عدالت ونجن ناکام تھی کہ دوزخ تا بل بڑھ ونجن۔ یہ اردو ہے، میرے کو عربی فارسی ہے نا کتابیں ہیں، لیکن اردو یہ نے لکھے یادے یا علی یا ابوالحسن یا مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا۔ آپ نے ہر ایک نبی کی مدد، آپ سے محکم ہوا دین سمد، آپ ہیں روزی رسان نیک و بد، میں ہوں خادم ارض میری ہو نہ رد، یا علی یا ابوالحسن یا مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا۔ مسجد بیٹھے ہو، بیت اللہ تو تورا منہ ہے، میری رعایت نہ کرائے، یہ تساں رسو یہ عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہے، پیغمبر دی تعلیم دے مطابق ہے۔ میں جواب داں وہ یہ کیوں لکھے ہوئے غلط، وہ جواب نہیں دینے ساکو دن تساں حضرت علی دے منکر ہو، الٹا چور کوتوال کو ٹانکے۔ یہ انہیں دے عقائد ہیں، بلکہ یہ لکھے یہ روزی پہنچاون والا روزی رسانی حضرت علی ہے، یہ سچ ہے؟ بولو۔ یہ ساری کتاب یہ تقریباً یہ کفر نال یہ شرک نال بھری پئی ہے، یہ تھوڑے واسطے لکھی نے، یہ بی جات لکھے یادے تم امام انس و جاں ہو یا علی، واقف رمد نہاں ہو یا علی، خلق روزی رساں ہو یا علی، مالک کون و مکاں ہو یا علی، تم ید اللہ بے گما ہو یا علی، بلکہ خالق کی زباں ہو یا علی، کی مدد سب کی بحکم کبریا، حضرت آدم سے لیتا مصطفیٰ، ہر نبی کا ساتھ حضرت نے دیا، لو خبر میری بھی شاہ لا فتح، تم ید اللہ بے گما ہو یا علی، بلکہ خالق کی زباں ہو یا علی، یا علی تم پیشوائے خلق ہو، یا علی تم رہنمائے خلق ہو، یا علی حاجت روائے خلق ہو، یا علی مشکل کشائے خلق ہو، تم ید اللہ بے گما ہو یا علی، بلکہ خالق کی زباں ہو یا علی۔ یہ لوگوں نے عقائد یہ نظریات یہ کتاباں چھاپ کے لوگوں نے عقائد خراب پہ کرے دن، ایک وادن محبت جو غلوب حد کریں ودھا دیونا۔ تو میرے پیر علی دی کرامت حضرت علی فرمائے میرے حق دے اندر دو گروہ برباد تھی سن،
فرمائنے ہی کہ او لوگ آسن جڑے میں علی نال محبت دا دعویٰ کرے سن میں کو حد کنے ودھا دے سن یہ ودھائی پہن کے کوئی نہ یہ فرقہ برباد ہے فرمائنے بیا ایک فرقہ آسی جرا میں علی نال بغض تے دشمنی رکھے سی میں کو حد کنے گھٹا دے سن جی میں خارجین اے فرقہ برباد ہے فرمائنے میلے حق دندر بہترین جماعت ہوئے جرے درمیان راہ دو تے چل دن میں آدھا ہوں اسا اہل سنت والجماعت لوگ ہیں ناج البلاغت جلد دوم صفحہ 11 تے حوالے دا میں پوری زندگی ذمہ دار ہاں میں چونکہ حضرت علی دا غلام ہاں میں پھر حضرت علی دا فیصلہ لوگوں کو روز دسینا میرے پیر علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا وَاسَا جَهْلِكُ فِيَا صِنْفَانِ مُحِبٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ میرے حق دندر دو جماعتاں تباہ ہو گیا دو جماعتاں تباہ تھی ویسن میرے نال محبت رکھن والے حد کنے ودھاون والے اوہی تباہ تے برباد وَمُبْغِضُ الْمُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ میرے نال بغض رکھن والا تے دشمنی رکھن والا اوہی تباہ ہو گیا اے بغض رکھن والے خارجی حضرت علی کو حد کرے ودھاون والے راوزی اے دوئے فرقے برباد ہیں میرے پیر علی تسے بیان کرو میں تمہارے بارے کر رستہ اختیار کر رہا اگر حضرت علی نے رستہ بیان کیتا فرمینے لوگو وَخَرُ النَّاسِ فِيَا حَالًا اَنَّمَتُ الْأَوْسَاتُ میرے حق دندر بہترین بندے اوہن بہترین جماعت اوہے جری درمیانہ رستہ اختیار کرن والی جرے میں کو نہ حد کریں ودھینن تے نہ حد کریں گھٹینن درمیانہ رستہ اختیار کریں میں ادا اسعال سنت والجماعت ہیں پیر علی نے فرمایا فَالْزَمُوهُ انہیں لوگوں کو لازم پکڑائے وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْعَظَمَ مسلمان دی وڈی جماعت کو نہ پائے فَإِنَّ يَدَّ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللہ دی رحمت والا ہاتھ مسلمان دی وڈی جماعت کو لازم کر پکڑو درمیان راہتے پہ چل دی جی میں تو سے سننی ہو یہ حضرت علی نال محبت رکھن والے بلکہ حضرت علی دی پوری اولاد نال محبت رکھن والے پیغمبر دے خاندان نال محبت رکھن والے نبی سین دی آل اولاد نال محبت رکھن والے تسا اہل سنت والجماعت لوگ ہو جڑے تورے مد مقابل کھڑن یہ جھوٹا لیبل لئی کھڑن انہاں دا پیر علی نالی تعلق حضرت علی نمازی ہا حضرت علی حاجی ہا حضرت علی غازی ہا حضرت علی قرآن دا قاری حافظہ پیر علی دی رات مسلح دوتے گزر دی آئی لیکن شاہ علی کہنا محتاجہ مشکل کشات حاجت روا نا جی میں تسا نماز روز پڑھ دیو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرا پیر علی روز پڑھ دہا میں علی ربا عبادت بھی تیری کرنا تی امدادی تائیں کرنے مگدہ امداد کرنے والا کون حاجت روا کون مشکل کشا کون حلال مشکلات کون اللہ دے حاجت روا تے مشکل کشا ہمن دے قائل ہیں مخلوق دے قائل کائنی سے اتھاؤ کنے پیچھے سارے بارے آدن ڈٹھے ہوئے سی اے اہل بیت کو نہیں بنے دے تے اہل بیت دمانا تھی نے گھر والے اسا پاک پیغمبر دے تمام اہل بیت کو بنے دے ہیں ٹائم ٹھیک نہیں گیا تو صحیح کریں ایک بندہ دے 2:30 بجے تک جلو پہ تے جرے بے بیٹھن تے اے میرے دوستو اسا تمام صحابہ کو منے دیں تمام خلفاء راشدین کو منے دیں اسا اون جوان دے بھی قائل ہیں جرا بچپن کنے گھن کے تے موت تک پیغمبر دے دروازے تے رہے جی میں
اساں پیر علی کو منیندے ہیں ایویں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منیندے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منیندے ہیں، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو منیندے ہیں۔ تے یہ بھی دسی ونجاں صدیق نبی تھی نہ بچپن دا ساتھی ہا، یہ او شخص برہویں چ نبی دے کٹھے، بارہویں چ نبی دے کٹھے، شارہویں چ نبی دے کٹھے، غارہویں چ نبی دے کٹھے، مزاریں چ نبی دے کٹھے، قیامت چ نبی دے کٹھے تے جنتی چ نبی دے کٹھے۔ انہیں نصیب دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر۔ نبی سے اپنی وفات کنے 5 دیہاڑے پہلے ممبر دوتے اعلان کیتے، لوگو ما لأحد عندنا شد الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، سارے تے کہیں نہ احسان نہیں، میں ہر کہیں احسان دے بدلے دے چکا سوائے حضرت ابو بکر صدیق دے۔ حضرت ابو بکر دا سر تے احسان ہے، یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ، یہ ابو بکر صدیق دے احسان دا بدلہ ایک میدان قیامت اللہ تعالیٰ آپ عطا کرے سی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان حضرت صدیق اکبر، شان صحابہ زندہ باد۔ یہ ہر مشکل ٹائم حضور دے کٹھے ہا، ہجرت والا اوکھا سفر ہا، مشکل سفر ہا، اللہ تعالیٰ نے این انتخاب کیتے۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے دوتے، سارے قبائل سارے کافر کٹھے تھے کڑے ہن، بہر نکل سن، سارے کٹھے رل کے حملہ کرو جو قریشی کہیں ہی قبیلے کنے پیغمبر دا انتقام نہ گن سکن۔ میرے پیارے دوستو، رات دا اندھیرا، رات دی تاریکی، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر دوتے حضرت علی کو سمایا، نال فرمایا جڑے کافر میرے دروازے دوتے موجود ہیں، انہیں امانتہ میرے پاس موجود ہیں، یہ امانتہ دیوچا یسرب مدینہ منورہ چلے آویں، میں پیغمبر جا رہا۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دی آیات تلاوت فرمائیں۔ میرے پیارے دوستو، کفار دی طرف مٹی سٹی سارے کافر ناپینے تے اندھے تھی ویندن، آپ نے آہستہ نال دروازہ کھولا، کفار دے نرغے دے ویچو، کفار دے محاصرے دے ویچو، کفار دے گھیر دے ویچو آپ تشریف گھن گئے۔ سیدھے رات دی تاریکی دے اندر صدیق دے دروازے دے پہنچن، دستک دیتی۔ میرے پیارے دوستو، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دانا آدانا، رات دے ٹائم میرے دروازے تے دستک دینے والا کون؟ رات دے ٹائم میرے دروازے تے آوازہ دینے والا کون؟ رات دے دروازے میرے دروازے تے تاریکی دندر اندھیرے دندر کون آیا؟ کنڈا کس نے کھٹکایا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ انا محمد رسول اللہ، میں پاک پیغمبر تیرے دروازے دوتے موجود ہاں۔ صدیق نے جلدی نال دروازہ کھولا، بہران حاضرتین عرض کرنے یا رسول اللہ، رات دی تاریکی دے اندر اندھیرے دے اندر تشریف گھن آئے ہو۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ، میں کو اللہ تا حکم ہویا مکہ چھوڑنے وا، یسرب دی طرف روانہ ہو ونجا، میں ہجرت کر ونجا۔ حضرت صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ، میرے واسطے کیا حکم، میرے واسطے کیا فیصلہ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ، جس رب نے میں محمد کا فیصلہ کیتا ہوں تیرے فیصلے نال کیتا، میں کو خدا دا حکم ہے میں بھی ہجرت کر کے چل ونجا تے تک رفیق سفر ہجرت دا ساتھی بنا کے نال گھن ونجا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، میں پیچھے تھے آدھرانا وہ ابو بکر صدیق تیرا شان ساری کائنات دے مسلمانے کے حکم ہوئے تو سب پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، پاک پیغمبر کو حکم ہوئے تو سب صدیق دے دروازے تے جاؤ، ایک ساتھی پڑھا کے ہجرت نال گھن ونجو۔ وہ ابو بکر صدیق تیرا شان ساری کائنات دے مسلمانے نے گھر پاک پیغمبر دا کلمہ آیا
تو او خوش نصیب آدمی تیرے گھر کلمہ بھی آیا تے کلمے والا محمد رسول اللہ بھی چل کے آیا اور تو حضرات نے غور نہیں کیتا توجہ نہیں فرمائی میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر جرے ویلے گھروں روانہ تھی بستر دوتے حضرت علی کو سمایا نال حکم فرمایا اے لوگ یہاں مانتا میرے پاس موجود اے امانتا واپس کرنی چاہ یسرب ہجرت کر کے چلا ونی میں پیغمبر جا رہا میرا ایمان تے عقیدہ ہے حضرت علی امینہ حضرت علی امینہ حضرت علی امینہ لیکن میرے پیارے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وڈا امینہ وہ خدا دے بندے مخلوق دا مانتا میرے پیر علی دے حوالے خالق دی امانت محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق دے حوالے اور تو حضرات نے قرآن جو غور نہیں کیتا میرے پیارے دوستو میرے پیر علی دے بستر تے سماؤن والا قصہ حضرت علی دے بستر تے ڈکاؤن والا قصہ اللہ دی قسم قرآن بیان نہیں کیتا صدیق تے صدیق دی غار والا قصہ اللہ کو ایسا پسند ہے جو قرآن مقدس بیان کر لیتا لال فرما لیتا دنیا والے لوگوں اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کافروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دوے جوان پاک پیغمبر تے نبی دا ساتھی غار دے اندر موجود ہیں جر ویلے میرے پاک پیغمبر دے امتی اس مقام تے پہنچن تلاوت کرن اس آیت دو تیامن اوہلے صدیق دی وفاداری صدیق دی رازداری صدیق دی جانی ساری یاد کرن جو کیسا بہترین رفیقہ جو پیغمبر دا مشکل ٹائمی ساتھ نہیں تھی چھوڑا یہ مستقل موضوع ہے میں کو بیان کراں کم از کم مزید گھنٹہ ہی کی درکار ہے توارے کو وقت ہے کائیں نہیں توارے کو میں ایک بھی گلی تھا ہی کرنا اگر تساں توجہ نال بیٹھے ہو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت دعویٰ فرمایا آپ دی عمرائی 40 سال صدیق دی عمرائی 38 سال حضرت فاروق اعظم دی عمر ہے 27 سال حضرت عثمان دی عمر ہے 34 سال میرے پیر علی دی عمر ہے 9 یا 10 سال نابالغ بچیان وہ خدا دا بندہ صدیق تا نبی سے نہ اون زمن لیارے صدیق تا نبی سے نہ اون زمن نہ رازدارے صدیق تا نبی سے نہ اون زمن نہ وفادارے اللہ دی قسم اجا میرا پیر علی دنیا ہی پیدا ہی نہ تھی یا حضرت علی دی پیدا ہی بادی تھی یہ صدیق نبی دا پہلے لیارا ادھر تسلیم کرنا پوسی باقی تو من نمن اپنا سر بھن وہ تو خلیفہ ہی بن گئے تے پاک نبی دے کٹھے سم گئے اندن نصیب دا مقابلہ کوئی امتی یہ فیصلے آسمان تے تھے نبی تھیں اپنی وفات کنے پہلے مسلح ہی صدیق دے سپرد کی تے حالانکہ پاک نبی دا چاچا توجہ کیتی بیٹھے ہو جناب حضرت عباس بن عبد المطلب زمین دوتے موجودا نبی دی وفات ٹائم زندہ موجودا لیکن میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر نے مصلح اپنے چچے عباس کو نہیں دیتا مصلح حضرت علی کو نہیں دیتا اللہ دی قسم پاک پیغمبر نے مصلح صدیق دے سپرد کیتا جو آسمان کنے حکم ہی میں ہاں شرناج البلاغت درہ نجوی در سوا 205 دوتے آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس پاک پیغمبر نماز لوگنوں خود پڑھنے جان فلم اشتد بہ المرض حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی امر ابا بکر ان یصلی بالناس میرے پاک پیغمبر نے حکم فرمایا نماز لوگوں کو صدیق پڑھاوے وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ حضرت صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی ایران علی کتاب دی ایک دن صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی دوسرے دن بھی صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی پاک پیغمبر زمین دوتے موجود ہیں اہل ایمان کو کیا اس کی دیانت میں کلام اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام
اہل ایمان کو کیا اس کی خلافت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائیں امام۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیر صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا۔ اللہ دی قسم ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق مسلط ہوتے پاک پیغمبر نے خود آپ کھڑایا۔ تو من نمن اپنا سر بھن، وہ صدیق خلافتی ڈٹ کے کر گئے تے نبی دے کٹھے بھی سم گئے۔ یاد رکھیں ساری دنیا صدیق دی دوست بنے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق دی دشمن بنے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا سنی بنے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا شیعہ بنے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق کو منے، صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق کو نہ منے، صدیق خلیفہ پہلا۔ اللہ دی قسم ہے مسلمانوں، ساری پہلی خلافت ٹھوک کے کھڑی ہے، کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ یہ مستقل موضوع ہے، یہ مکہ نہیں، اج آگے چلدا پے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے جان وچ، مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، زندگی وچ برکت عطا کرے۔ یہ حضرات دا حکم ہا، کیا نام ہے؟ قاری محمد صدیق صاحب دا حکم ہا، میں حاضر تھی گیا۔ برادر محترم و مکرم حضرت ملک محمد یاسین صاحب کھر دامت برکاتہم العالیہ، انہیں دا حکمات میرے کو لوا، میں کہ تیرے کو جمعے دے بعد امرا یارے توارا دن تو جادو مادو نہ چلے، تو سا ہو تو بندے حرکتی۔ اللہ اندی زندگی جوانی وچ، گھر وچ، مال وچ، زندگی وچ، ایمان وچ برکت عطا فرماوے۔ اللہ سب حضرات دے جان، مال، رزق، اولاد، زندگی، گھر، ایمانی برکت عطا فرمائے، سب کو پاک نبی دا سچا غلام بناوے۔ پر مختصر ٹائم ہا، مختصر بات ہوئی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔